حاصل کی ہے. ان دونوں کے اندر اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اور اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے. آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بھی عبادت کی ایک شکل ہے کہ انسان اللہ سے مانگے. اس آیات کے اندر سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو یہ فرمائے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں آپ کے. اللہ تعالیٰ بہت سے انسان کے قریب ہے. ایک جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے بھی اللہ سے قریب. تو انسان جہاں پر ہوتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، انسان جس مشکل میں بھی ہو، جہاں کسی پریشانی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، میں بالکل نزدیک ہوں آپ کے، میں آپ سے کوئی دور نہیں ہوں. میرا آپ کے درمیان کوئی تعلق ختم نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی اور آ جائے، میرا آپ سے تعلق ہے. اور فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مانگنے والا دعا کرنے والا دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اجیب، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میری اجابت کرو، میری بات مانو، میری بات قبول کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، میرے اوپر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر ایمان لائے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ صحیح راستے کے اوپر چلے. صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دکھائے، جو اللہ کے نبی دکھائے، جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے. اس نے فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ آپ رشد کے راستے کو اوپر چلے، ہدایت کے راستے کو اوپر چلے. اور اس حدیث میں بھی جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو کہتے ہیں دعا کرتا ہوں، دعا ہی عبادت ہے. انسان اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل ہو، یہی اصل عبادت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، ثم قرأ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا کہ جو میری عبادت سے اعراض کرے، جو میری عبادت نہیں کرتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں الٹ گر جائے. جو اللہ سے مانگتے نہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو سیدخلون، اللہ کو داخل کریں گے جہنم میں، وہ جہنم میں جائیں گے. لیکن اس میں اس آیات اور اس حدیث کے اندر دونوں کے اندر یہ فرمان کی دعا کرو، دعا کے اوپر اللہ بہت سے خوش ہو جاتا ہے جتنے انسان دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس سے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مرکز ہے. اصل دعا ہے، اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے. انسان اپنے عیش اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ آپ ہے. الدعاء مخ العبادۃ، مخ مغز کو بولتے ہیں، دماغ. جب انسان کے اندر دماغ نہ ہو اور سب کچھ ہے، صحیح سالم، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن دماغ کام نہیں کر رہے، دماغ نہیں ہے، تو بیچارے کیا ہوتے؟ تو پاگل ہوتے، وہ تو مجنون ہوتے. وہ کبھی بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، کبھی جو ہے دیران کے اوپر بیٹھے ہوتے، گندگی کارے ہوتے، دماغ کام نہیں کرتے. تو عبادت کا جو اصل مرکز ہے، وہ مغز ہے، وہ دعا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادۃ، مخ ہے، مغز ہے. جس طرح آپ کوئی کام کرتے اس کے آپ کے دماغ چاہیے. دماغ کے بغیر اگر آپ کے دماغ نہ ہو آپ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، آپ کوئی چیز جو ہے پڑھ نہیں سکتے، آپ کچھ چیز لکھ نہیں سکتے. عبادت میں دعا کی جو مثال اللہ کے نبی نے دیا کہ عبادت میں دعا کی مثال مغز کی ہے. جس انسانی اعضاء میں مغز ہے، دماغ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سے عبادت میں دعا کی اہمیت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. جو کچھ مجھے ضرورت ہے اللہ ہی دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتے.
اور انسان کسی بھی پریشانی میں ہو، مایوس نہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ ایک ذات موجود ہے، اس سے میں مانگوں گا وہ مجھے دے گی، میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور کریں گے۔ اور اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فرمایا کہ دعا ہر مصیبت پہ کام آ جاتی ہے، ہر تکلیف، وہ تکلیف آپ کو پہنچ گئی ہو، وہ مصیبت آپ کو پر آ گئی ہو، یا مصیبت ابھی آئی نہیں ہے، ابھی تکلیف پہنچ چلی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دعا۔ آپ جب دعا کرتے ہیں تو اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی تکلیف آنے والی ہو، وہ تکلیف پہلا ہٹاتے ہیں، وہ مصیبت پہلا ہٹاتے ہیں، اور اس میں بھی دعا مفید ہے کہ جو مصیبت آپ کے اوپر آ گئی، کوئی بیماری، انسان بیماری انسان کے اوپر آ جاتی ہے، انسان کہہ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ بیماری آپ دے لائے، بیماری آپ ہٹا سکتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری آپ لاتے ہیں بھی اللہ پر اور بیماری ہٹاتے ہیں بھی اللہ پر، اللہ کے سوا کوئی اور ہے کہ بیماریوں کو ہٹائے، بیماریوں کو ختم کرے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا ہر قسم کی مصیبت، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ہر مصیبت جو آئی ہو تو اس میں بھی دعا مفید ہے، اور جو مصیبت ابھی آپ کو اوپر آئی نہیں ہے اس کے اوپر بھی یہ دعا جو ہے بہت مفید ہے۔ دعا انسان کو ہمیشہ کے لیے کرنی چاہیے، اور کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، میں نے تو بہت دعائیں کی قبول نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان جب وہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے اندر کوئی صلہ رحمی کاٹنے کی کوئی بات نہ ہو، ایک آدمی اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے پلان رشتہ اس کو تباہ کر، اس پلان رشتہ کوئی چیز نہ دیا، یا اللہ میرے خاندان کو دعا دیے اس کو تباہ کرو، اس کو نقصان دو، یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ صلہ رحمی کاٹنے کی کوئی اگر دعا ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا اس حدیث میں ابو سعید خدری کی روایت کہ کوئی بھی مسلمان، ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، جب تک صلہ رحمی کاٹنے کی دعا اللہ وہ دعا کو قبول کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ لیس فیہا اسم، کوئی گناہ کی کوئی دعا نہ ہو۔ ایک آدمی کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام ہوتے ہیں، فلان چیز فلان کام میں کرنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے مدد فرمائے، اللہ میں چوری کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد، اللہ تو چوری میں مدد نہیں کرے گا۔ کوئی اور گناہ کا کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ وہ قبول نہیں کرے گا، اس میں اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام جب انسان دعا کرتے صرف دل کے ساتھ دعا کرے، اس کو قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا میں ایک تو یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا، دوسری کہ عزم مضبوط ارادہ ہو۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انسان دعا سیکھتے ہیں بچوں سے سیکھ، بچے جب اپنے والدہ سے مانگتے ہیں تو والدہ سے کہتے ہیں کہ مٹھائی مجھے دو، کہ فرج کے اوپر مٹھائی دے دو، والدہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مٹھائی کس نہیں ہے، میری مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ بچہ کہتے ہیں نہیں یہ مٹھائی دے رہا، اور والدہ کو جو ہے پاؤں سے پکڑتے اور روتے ہیں، والدہ جب اس کو تھپڑ بھی لگاتے ہیں، تھپڑ لگا کے تو اپنے دور کرتے ہیں کہ جاؤ تو مٹھائی مانگتی ہو تو آپ کی ہے نہیں۔ بچہ یہ نہیں کرتے کہ والدہ نے تھپڑ مار اور وہ آگے بھی بچائے واپس آ جاتے، پھر والدہ کے پاؤں سے اچھی بڑھ جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ مٹھائی اپنے دے دیں، ضرور مٹھائی، اور پھر آخر والدہ کیا کہتے ہیں چلو لے لو، اور غصہ کر کے دے دیتے مٹھائی۔ اسی طرح اس بچے سے انسان سیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان بار بار دعا کرے، مایوس نہ ہو، یا اللہ مجھے دے دے، اللہ آپ کے دربار میں بغیر کوئی اور ہے نہیں، اور مانگے۔ تو نبی کریم سے فرمایا کہ جو آدمی عزم و یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن تین طریقوں سے اللہ قبول کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اما یعجل له، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک چیز دیتے جو مانگتے، اس نے جو چیز طلب کیا، یا اللہ مجھے فلان چیز چاہیے، اللہ نے دے دی۔ اللہ سے کئی بار کرتا ہے، کسی مشکل میں آپ ہیں، یا اللہ مشکل کو سہتا ہے، یا اللہ بیماری ہے گھر میں اس کو ختم کرو،
یار فلان کام یہ ہوتا ہے، کوئی جاب کی کوئی پریشان ہے، یار یہ جاب ہے، یہ میرے فلان مزدوری ہے، میری دکان ہے نہیں چل رہا ہے، اس کو چلاؤ، اللہ اس کو مدد کرو. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ فوراً اپنی دعا قبول فرمائے، وہ چیز آپ کو مل جائے. اور دوسرے نمبر پر دعا کی قبولیت کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اللہ اس سے کوئی مصیبت ہٹا دے دعا کی. آپ نے دعا کی اللہ مجھے ڈالر چاہیے، اللہ نے ڈالر نہیں دیا، لیکن آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس مصیبت ہٹا. وہ تکلیف آپ کے اوپر کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی بیماری اللہ نے ہٹا. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ جو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَ عَلَيْهِ، یہ دعا اللہ اس کی ذخیرہ کر، اور قیامت کے دن اس کی اجر اللہ کو دیں گے. اور جب قیامت کے دن آدمی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلان دعا کی قبول نہیں ہوئی، اس کی اجر، فلان دعا کی قبول نہیں ہوئی، یہ دعا یہ، اور ایک ایک دعا کی اجر دینا شروع کریں گے، اور اس کو نیک کیا ملنا شروع ہو جائے اور خوشیاں ملنا شروع ہو جائے. یہ انسان تمنا کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی. یہ کہیں گے کہ کاش میرے کوئی دعا اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول نہ کرتے، سب کے اجر آگے مجھے مل جائے. اور بہت سے خوش ہو گئے انسان کہ مجھے فلان چیز مل گئی تھی، فلان دعا میں نے کی قبول نہیں ہوئی، اور فلان چیز مل گئی، فلان چیز مل گئی. اس سے دعائیں یہ تین طریقوں سے ضرور قبول ہو جاتے ہیں. دعائیں اللہ کسی انسان کی رد نہیں کرتے. اور ایک روایت میں علماء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. فرمایا کہ آپ کے رب بہت حیاناک ذات ہے، حیا فرماتے ہیں، حیا اپنی بندے سے اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جو اس کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ خالی واپس کرے یہ نہیں کرتے. دنیا کے اندر آپ دیکھو جو معزز لوگ ہوتے ہیں، محلوں میں، خاندانوں میں، ان سے آپ کچھ مانگتے ہیں، وہ کبھی آپ کے ہاتھ خالی واپس نہیں کریں. ان کے پاس ہو تو آپ کو واپس خالی واپس نہیں کریں گے، کوئی نہ کچھ آپ کو دے دیں. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت معزز ہستی، بہت معزز ذات ہے. جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھائے کہ اللہ مجھے دے دو، تو اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ کیسے واپس کرے؟ مسلمان کے ہاتھ، مومن کے ہاتھ، اور خاص کر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہیں جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کب واپس نہیں کریں گے؟ آپ واپس نہیں کسی کی دنیا کے اندر ہے معزز محترمہ بھی، وہ تو کبھی آپ کو خود بھی دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ کریم ہے، زیادہ رحیم ہے، زیادہ مشفق ہے. اور دنیا کے انسان کو بات ہے بھی تو کتنی، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کمی نہیں ہے، کوئی چیز ہو. فرمایا کہ وہ ہمارے علم خزائن ربک اللہ، اللہ کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کو بولو. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام انس و جن ایک وسیع میدان میں ہے. تمام انس و جن آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امت تک تمام انسان اور تمام جنات ایک وسیع میدان میں جمع ہوئے اور اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو دے دے. پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی اتنی، جس طرح پانی کے اندر پرندہ اپنی چونچ مارتے ہیں اور اس سے کچھ پانی آتا. اللہ کی بہت وسیع خزانے، اس میں کسی چیز کو کمی نہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ دیکھیں کہ بے شمار دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا دیتے. ایک آدمی آیا دیہاتی آدمی تھے، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ چیز دے دو. اللہ کے نبی نے اس کو کہا یہ ریوڑ لے جاؤ. اس نے کہا یہ کوئی مذاق کر رہے میرے ساتھ؟ کہا جی لے جاؤ. وہ لے کے گئے. اس میں پتہ کتنی دو پہاڑوں کے درمیان ایک ریوڑ. پھر گیا دوبارہ کہ اللہ کے نبی مجھے اور کچھ ہے. انسان کی فطرت ہے کہ پور ریوڑ اللہ کے نبی نے دیا. پھر آ گیا. جب پھر آ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روڈ لے جاؤ. کم از کم 200-300 سے زیادہ بکریاں لے گئے. اپنے علاقے میں گیا اور کہا لوگوں سے کہ لوگوں ایمان لاؤ، اللہ کی بندے ایمان لاؤ.
اور کہا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یخشی الفقر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیتے ہیں یہ فقر سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں ڈرتے کہ میں فقیر ہو جاؤں، دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو سبق دیا کہ آپ کے پاس کوئی انسان آ جائے تو اس کو کوشش کرے کوئی نہ کوئی چیز۔ میں اکثر کہتا ہوں ساتھیوں سے، تو کلم سننا صحیح پڑھا رہے تھے کلاس میں، ادھر مسجد کی بات آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کی مسجد بنائے، مسجد اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گی۔ اور پھر ایک روایت کو پڑھا ہم نے کہ کوئی مسجد پرندے کی چال کے برابر کیوں نہ ہو، پرندے کی چال ہے، پرندے کی چال کے برابر کوئی مسجد نہیں ہوتی نا، کوئی دنیا کے اندر سے مسجد ہے جو پرندے کی چال کے برابر ہو، لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ معمولی سی معمولی آپ کام کریں، معمولی مسجد آپ بنائیں۔ اب اس سے بھی معلوم ہو گئے کہ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ تم مکمل مسجد زمین بھی آپ کی ہو اور بلڈنگ بھی آپ کا آتا ہے اور اس کی پنکھی اور سب کچھ آپ دے رہے اور کارپیٹ بھی آپ، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ جتنے آپ مسجد میں حصہ ڈالا وہ ایک آپ مکمل مسجد ڈالنا۔ اور اس لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ من بنا للہ بیتا، جو اللہ کے لیے کوئی بیتا میں جو تدبیر ہے علماء کو سمجھتے یہ تنقید کے لیے، یعنی معمولی سی معمولی مسجد بنایا، تو آگے فرمایا کہ اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا بیتا فی الجنہ، بیتا بیتا جو تدبیر ہے وہ تعظیم کے لیے، تم اپنے شان کے مطابق، اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق اللہ کے گھر بناؤ۔ اللہ اپنے شان کے مطابق جنت میں گھر دیں گے۔ اللہ کی شان کیا ہے وہ اندازہ لگا سکتے؟ ادنا جنتی، مسلم شریف میں روایت ہے، ادنا جنتی، ادنا کمزور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے اللہ جنت میں جگہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کے بندے جاؤ جنت بہت وسیع ہے کم نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ کوئی جگہ تو ہے نہیں، جنت ملآ، جہنم تو ملآ ہے، بڑی ہوگی اس میں تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذہن فرمائے، تبسم فرمائے، حتیٰ کہ مکمل دان نظر آئے خوشی سے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندہ جاؤ آپ کی دنیا اور دنیا سے 10 گنا وسیع جنت، 10 گنا، 10 امثال آ کا لفظ ہے، 10 گنا وسیع جنت ہے۔ ایک دنیا کے اندر ہم بائی سے ایک 2 مرلے کے پلاٹ کی لڑتے عمر برباد نہیں کرتے، کیونکہ 2 مرلے کا ایک کیا ہے، 5 مرلے کے پلاٹ کی باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہوتی، رشتہ دار سے خفا، ایک کیا ہے، دنیا کی کیا حیثیت؟ جنت کے اندر نبی کریم سے فرمایا کہ لموضع صوت فی الجنہ، جنت کے اندر کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ بھی دنیا اور دنیا کا جو کچھ سے بہتر، دنیا کے اندر جو کچھ سے بہتر ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جنتی پر 10 گنا وسیع جنت میں جائے، اور کھینچتا 10 گنا، یعنی لاہور کے 10 گنا نہیں، اس پاکستان کے 10 گنا نہیں، پوری دنیا جتنے ہیں فرمائیں گے کہ 10 گنا وسیع جنت ہے، جو مسیح کا یہ اس کے لیے جو گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، اور جہنم میں ایک سیکنڈ کی جان بڑی بدبختی، خیر سے محروم ہے، اللہ میں بچائے، اللہ ہماری والدین کو بچائے، ہمارے اساتذہ کو، تمام اہل ایمان کو اللہ جہنم سے بچائے۔ جہنم میں ایک سیکنڈ کی جان بڑی بدبختی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کہ جو جہنم میں گیا ہو گناہ کی وجہ سے اور جہنم سے نکل کے وہ جنت میں جائیں گے آخر میں، اس کے لیے مقام تو جو پہلے سے کیا ہو جنت کتنے مزے، انبیاء ادھر موجود ہوں گے، صدیقین موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صحابہ کرام، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ تمام صحابہ جنت میں موجود ہوں گے، ان کی معیت اور پھر جنت کی نعمتیں ایسے عظیم نعمت ہے کہ انسان ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھی نہیں وہ نعمتیں، کوئی دل اس کو تصور نہیں
جب کسی کام نے اس کو سنی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عجیب نعمت ہے، بے شمار نعمت ہے، کن فیکون، قوت ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر جنت میں یہ نہیں ہے کہ تم محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم پیا ما تشتہی انفسکم، جو آپ کی دل چاہے، آپ کی خواہش ہے ایک پلان چیز ہو فوراً حاضر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور ادھر جو آپ جو مانگے فوراً حاضر۔ شمار نعمتیں ہیں جنت کی۔ دیکھیے شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ہمیں دنیا سے سوسا شادا دیا، بس جی یہ دکان اگر نہ ہو تو بھوک سے مر جائیں گے جی، یہ آپ کی جاب ہے، میرے آپ نے نہیں کہ بھوک سے مر جائیں گے، حلال حرام کا بھی چھوڑو، بس تمام اس طریقے سے محل بناؤ جی، بکری بناؤ جی، قبضی کرو، اور حرام کی تمیز کو یہ مطلب کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اس لکس میں یہ دنیا سے چلے جاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کل بادشاہ ہوتے ہیں، آج رو رہے ہوتے ہیں، پھر حکومت میں جو لوگ تھے پی ڈی ایم کے حکومت سے پہلے اور مستی کر رہے تھے اور کسی پر گولیاں برسا رہے کہ کیا کریں، وہی لوگ رو رہے، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ یہ دنیا بالکل ایسی جگہ ہے، وہی آدمی کامایا ہے جو اللہ سے تعلق بنائے، اپنے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اس کی فکر مند ہو۔ دوبارہ دعاؤں پہ میں نے بات کی کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بہت مشہور، بہت سے بیمار ہو گئے تھے، اللہ سے دعا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ یا اللہ مجھے ضرر پہنچے، بیماری پہنچے، اور تم تو ارحم الراحمین ذات ہے، اللہ نے اس کو دعا قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پانی ہے، پانی کے اندر مچھلی ہے، مچھلی کے پیٹ میں ادھر دعا کی۔ وَظَنُّونِ سورۃ انبیاء کے اندر لازم ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ادھر دعا کی، اللہ نے مچھلی کی پیٹ سے نکالا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ہم نے غم سے نجات دی، تکلیف سے نجات دی۔ اور پھر کسی کے ذہن میں شادی بات نہیں تو نبی نے نبیاء تو دعائیں قبول ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنجِي، اس طرح اہل ایمان کو مل جاتے ہیں۔ آج ہم دعاؤں کی ضرورت ہے اس دور میں، کس نے کہا نا کہ دعاؤں کے ضرورت ہے، کیونکہ آج آپ دیکھو بہت پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی، ہر گھر میں پریشانی، ہر آدمی رونا روتے ہیں بہت مہنگائی ہے جی، فلان کام ہے، فلان ہے، پریشانی۔ پھر عالمی سطح پر دیکھیں پوری امت مسلمہ کی کتنی پریشانی ہے۔ اور میں جب فلسطین کا ذکر کرتا ہوں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ ظلم بالکل معمولی لفظ ہے، ظلم اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ درندگی ہے، ایک درندہ جانور، وہ بھی اس طرح کی فطرت سے کسی کو ختم نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں جو یہودی ہے ان کی کتابوں میں چیز موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح، وہ انسان نہیں جو غیر یہودی ہے، یہودی نہیں جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے، اس کو ختم کرو۔ اور خاص کر مسلمان ان کی کتابوں میں بات ہے کہ یہودیوں کے علاوہ اور آپ لوگ کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں یہ کیڑے مکوڑے، اس کیڑے مکوڑے لوگ قتل کر، اس کو پاؤ رکھتے ہیں، اس کو ختم کر دیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرو، مسلمان کے بچوں کو قتل کرے، یہی وجہ قبرستان کے اوپر بمباری، اسپتال کے اوپر بمباری، ایمبولینس کے اوپر بمباری، اور گھروں کے اوپر بمباری، مسجدوں کے اوپر بمباری، ایک عجیب صورتحال ہے۔ اس لیے ان حالات میں ہمیں خصوصی ان کی دعائیں کرنا چاہیے، جس سے کوئی نہ کوئی سر باری تعاون ہو سکتا ہے، تعاون کرنا چاہیے۔ اور خاص کر یہودیوں کو جو مصنوعات ہے اس کو پر لعنت پہ، جب کسی دکان میں جائے پوچھو یہودی کوئی چیز نہیں، اسرائیل پیرس موجود ہے، اس میں جو بھی یہودی کوئی چیز ہو، دکاندار سے بھی کہو بھائی تو مسلمان دکاندار سے پھینکو $1 یہودیوں کی صرف کاروبار نہیں ہے، ان کی پورے پیسوں پر یہودیت چل رہی ہے۔ ابھی دیکھو فلسطین کے اندر جو اسرائیل فلسطین کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی قانون فراہم کرتے ہیں، یہ ساری ان کی فوجوں کی لڑائی اس کے لیے بھیجو، اور یہ چیز سمجھتے ہیں ان کی اصل چیز جو ہے ڈالر، اس کو گولی سے ڈرتے نہیں، سر ڈالر سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈالر کو پڑھے نا کہ ایک گارڈ میں ٹرس کر رہے، گارڈ ان کے ڈالر ہے،
کی بائیکاٹ کرے، پھر بددعائی کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، اقصا کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی صحبہ برحمتک ارحم الراحمین۔